حضرت خواجہ خواجگان مدینے سے چلے تھے، اشارے وہاں سے ملے تھے کہ بت قدائے ہند کو مسجد بنانا ہے۔ جہاں آج درگا کی پوجا ہو رہی ہے وہاں مسلمان بنا کے لوگوں سے سجدہ کروانا ہے۔ لیکن حالانکہ دلی اجمیر جانا ہے لیکن براستہ لاہور جانا ہے۔ عرش منور بانگاں ملیاں، عرش منور بانگاں ملیاں تے سنیاں شہر لاہور۔ عرش منور بانگاں ملیاں تے سنیاں شہر لاہور، تے بلے شاہ اساں مرنا نہیں، اوے گور پیا کوئی ہور۔ تے لاہوروں آ کے ہور صدایو، لاہوروں آ کے ہور صدایو، ول ون یار لاہور۔ یہ جو لاہور ہے یہ شہر کچھ اور ہے، اس کا وکھرائی طور ہے، اس کا ہر دور داتا کا دور ہے۔ یہ نکتہ مرید کے والوں قابل غور ہے۔ یہاں بڑے بڑے میاں آئے، اصل میری اردو بھی کمزور ہے، پنجابی بھی کمزور ہے، اس لیے میں نے میاں کی جمع بنا دی، میری بلی اور مجھے میاں۔ یہ فوجیوں نے فرمایا، چوک کے میاں صاحب کو اتھے پہنچایا اور اجے تکر میاں واپس گھر نہیں آیا۔ تساں جڑے ووٹ دیتے بیٹھو ناراض بھی نہ ہونا۔ یہاں لاہور کی چھاتی پہ بڑے میاں آئے، بڑے جٹ، بڑے گجر، بڑے پٹ پیدا ہوئے، بڑے ارائیں، بڑے راجے، بڑے خواجے، بڑے جرنل، بڑے افسر آئے، لیکن لاہور کی چکی نے پیس کے فنا کر دیا۔ یہاں جہانگیر بھی آیا، ہند کا بڑا بادشاہ بھی آیا، لیکن پکڑ کے لاہور نے اس کو شاہدرے کی نکر میں سلایا۔ آج تک جواب شباب کوئی نہیں آیا۔ وہ بڑا مان سی نور جہان دے اتے، پکڑ کے انہوں بھی وہ دے نال دبایا۔ ہن اٹ اٹ پئی روندی ہے، مٹی پئی روندی ہے بادشاہاں دی، تے آواز آندی ہے بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، رو رہا ہے اس کا مزار، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں۔ یہ لاہور کی دھرتی میں مہاراجے راجے بادشاہ ہیں جن کی قبروں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں۔ میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ لاہور کی مٹی کی چکی نے شاہوں کو، سلطانوں کو پیس کے، مولویوں کو پیس کے، مدرسے کے بڑے محتمموں کو پیس کے، بڑے بڑے 6 من کے مولوی پیس کے فنا کر دیے۔ آج نہ نام ہے، نہ دعا ہے، نہ سلام ہے، نہ پیغام ہے، بس ایک نام ہے، ایک نام ہے، ایک نام ہے جس کا لاہور انعام ہے۔
وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں میرا داتا ہے۔ میں صرف پتہ آپ سب کو ہے، میں صرف یاد دہانی کروا رہا۔ یہ جو انار کلی ہے اس میں بھی ایک چھوٹی سی گلی ہے، اور وہ گلی مشرق کو چلی ہے کہ نہیں؟ انار کلی میں ایک پتلی سی گلی، وہ گلی مشرق کی طرف چلی۔ اس گلی میں جاؤ گے ایک گنبد وہاں بھی پاؤ گے، جب تم آواز لگاؤ گے جواب نہیں پاؤ گے، کیونکہ وہاں ایک بندہ سو رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا لقب تھا دلی کا لکھ داتا، دہلی کا لکھ داتا۔ لیکن نہ اب کوئی جاتا نہ آتا، وہ کدھر سو گیا دلی کا لکھ داتا۔ اس نے کہا جدوں دا اے آیا ہے سچا داتا، میں نظر ہی کسی کو نہیں آتا۔ میں آکھیا میرے داتا نے بڑیاں بڑیاں دا گول کر دیتا ہی کھاتا۔ تانوں سمجھ نہیں آتا؟ انہاں مولویاں بڑے کرتب مارے، بڑیاں پمفلٹیاں چھاپیاں، یہاں تک کہ یہ سارے یوں والے سارے کٹھے ہوئے، یہ متحدہ کونسل بنی کہ داتا کا رش توڑو۔ داتا منہ ہی موڑ لیا انہیں کہ تروڑ لو۔ اے سارے آئے سن، بے اے تے بے اے سارے ہی جمع ہوئے، یہاں تک عجیب چال چلی۔ او دیوبند تک سے مولوی بلائے اور انہوں نے کہا ہم نے کشف کیا ہے یہاں داتا صاحب کی قبر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا جب شک پڑے گا، شک ایسی لعنت ہے پڑ جائے تو عقیدے ہل جاتے ہیں، پر داتا نے فرمایا سارے عقیدے ہل جائیں گے لیکن میرے چمن کے پھول اور کھل۔ کیوں جی؟ نہ ان کو کسی نے جانا، نہ سلطانوں کو کسی نے مانا، لیکن ایک دربار ہے جہاں خزاں میں بھی بہار ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خزاں کا مطلب ہے رات دے 2 بجے، دن ویلے سارا کتھے آؤ تے تواڈے خیر نال مرید کے جا نہیں لبدی، تو گزر ہی نہیں سکتا بندہ۔ حالانکہ آدھن مرید کے پنڈ ہے، لیکن آج میں نے پتہ لگا پنڈ نہیں ہے، ماشاءاللہ چنگا بلا شہر ہے۔ میں نو تے دیوتے گمان ہون لگ پیا کہ کتے یہی لاہور تے نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ لاہور شہر، وہاں سو رہا ہے دلی کا لکھ داتا، جیڑے ہے سن نا جیوندے تے اپنے آپ نو کلگیاں سجا کے آدھے سن اسیاں لکھ داتے۔ میں آکھے اتے مرن تو بعد پتہ لگدا ہے کہ لکھ داتا کون ہے تے ککھ داتا کون۔ نہیں سمجھ آئی؟ ویسے میں نو اے دسو تسی گجراں کولو خالص دودھ لے سکدے؟ توبہ چا کرو۔ میں گجروں کا خطیب ہوں، حالانکہ ظاہر ہے میں بھی نکڑا سا پیر بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، اور تقریر بھی ڈھیلی ماٹھی میں کر ہی لیتا ہوں۔ اتنی کچھ کے باوجود میں گجروں میں ہوتا ہوں موجود، مجھے نہیں ملتا خالص دودھ۔ تو کیڑے کھیت دی مولی ہے مولوی عبدالجلیل؟ تیرے پیو نو کوئی دودھ نہ دے وے، لیکن میں صدقے تیرے او داتا میرے
ہون مینو دس مردہ تو ہے کہ اوے تو مردہ بھی ہے مردود بھی ہے حالانکہ موجود بھی ہے جھوٹا سچا پڑھتا درود بھی ہے پھر بھی تینو پاک دودھ کوئی نہیں دینا خالص تے آ میرے داتا دے پرسوں دربار میں تینو پورا من خالص لے دیواں اتھے میں اور اے بھی تانوں مزے دی گل کراں او بھی گجراں دے ہتھوں کیوں بشارت او بھی گجر صاحبان دے ہتھوں تینوں میں خالص دودھ کیوں فقیرہ سبحان اللہ جڑے پیتی بیٹھا نا جیتی بیٹھا سبحان اللہ ویسے میں ایمان نال دسو اساں منتاں بھی کریے نا ہوٹل والے دیاں کہ روپے تو 10 دی بجائے 20 دی جگہ 40 لے لے پر پیالی ذرا خالص بنا وہ سارا خالص پا کے نا پھر اگھال کے پھر 2 گھٹ پھر پا چھڑا ظالم دیا پترا تینو دودھ پتی آ گئی تھی تینو پانی پتی تے نہیں آ گئی ایک ٹینڈ کرا کے تے حلوے دیاں دے گا مکا کے بھی منت کرن تے انہاں نو خالص دودھ پا نہیں لبدا تے اے آدے نسی جیوندے میں آکھیا تسی مردے ہو جیوندا اوے جیڑا ستا قبر دے وچ رکھی پیا اے نظر دے وچ تے منا من دودھ ہوتا ہے بھاٹی میں موجود اور لوگ پیتے ہیں پڑھ پڑھ کے درود تو ابھی بھی سمجھتا ہے داتا نہیں موجود تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے چلتے پھرتے مرے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی مرے ہوئے بیٹھے ہیں تب بھی مرے ہوئے سوتے تو ویسے ہی مرے ہوئے لیکن میں صدقے جاؤں اس کے جو سو رہا ہے ہن جا کے تک کو تماشا کیا ہو رہا ہے لگتا ہے تسی تھک گئے یہ جو شجر اسلام پہ یہ جو شجر اسلام پہ پورے برے صغیر میں سمار رہا ہے جانتے ہو اس کے پیچھے کس کی نظر ہے میرے داتا کو ساری خبر ہے فرید الدین گنجے شکر آئے ادب کمایا فیض پایا پھر جا کے 16 قوموں کو کلمہ پڑھایا اب سمجھ میں آیا فیض کس کا تھا کس نے بھجوایا تقسیم ان کے ہاتھ سے کروایا جس نے کروڑ کافروں کو کلمہ پڑھایا وہ پہلے کدھر آیا یہیں سے ہم بھولے تھے وہ سیدھا براستہ لاہور آیا اور پتا تھا کہ پہلے سند لینی ہے سرٹیفکیٹ لینا ہے انہوں نے اذن دینا ہے پھر ہم جامیں گے پھر کلمے پڑھاویں گے پھر بتوں کو پکڑ کے نچاویں گے لیکن سرٹیفکیٹ ملے گا کہاں سے لاہور سے آ کے فقیراں وانگر بہ گئے ان آکھے اساں ہوڑی تھوں جامنا نہیں اساں ہی تھوں پیر جامنا نہیں جدوں تکر خیر تسی جھولی پاونا نہیں او 40 دن گزریا چس آ گئی داتا کو
کہ تیری آواز وچ سوز تے ساز ہے، تیری بڑی میٹھی چشتی بابا آواز ہے۔ 4 دن ہور رہ جا، انہاں نو جلدی بڑی سی، انہاں کیا 40 دن نساں لایا، تساں کچھ بھی عطا نہ فرمایا۔ ایک کی ہویا، اٹھ کے روس کے ٹرن لگے، دل وچ انہاں خیال پایا چشتی بابا کچھ ہور نہ چھڈ کے جا لاہور۔ اروار دواسی بار نہ ون، پر تانوں سمجھ نہیں آئی۔ ہائے ہائے نہ جا رہ جا، بابا جی بہ گئے، اکھ لگ گئی، اکھ اب کہ کچھ اس ڈب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ اکھ لڑ گئی، داتا نال اڑ گئی۔ اگے داتا صاحب نے بولا، فرمایا چشتی بابا جی ناراض ہو کے نہ جائیے، ذرا نیڑے تشریف لائیے، آپ کی امانت ہے وصول فرمائیے، یہ لیجئے اب جائیے۔ اب جو اٹھے انہوں نے کہا ہن کھول کے بولیں گے، اے موتی تیری گلیاں وچ بھی رولیں گے۔ کھڑے ہو کے میرے چشتی نے نعرہ لایا، انہیں آکھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را راہنما۔